بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اخوانکم خوالکم، حدیث مبارکہ ہے بے شک یہ جو تمہارے بھائی ہیں، خوالکم تمہارے غلام، یہ جو غلام ہے یہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے یعنی تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، بس جس کسی کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو یعنی اس کا ماتحت ہو، فلیطعمہ، چاہیے کہ وہ اس کو کھانا کھلائے، مما یاکلو، اس میں سے جو وہ خود کھاتا ہے، مما یاکلو یاکونا ولیلبسو، اور اس کو لباس پہنائے، مما یلبسو، اس میں سے، مما کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے، یعنی اسی قسم کا لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ ولا تکلفوہم، اور ان کو مکلف مت بناؤ، ان پر بوجھ، ان پر ذمہ داری مت ڈالو، ما اتنی یغلبہم، جو انہیں مغلوب کر دے، یعنی جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فإن کلفتموہم ما یغلبہم، بس اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، ان پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالنی پڑ جائے جو ان کے طاقت سے باہر ہو، فأعینوہم، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی اعانت کرو، ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے، خود بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ، تاکہ پھر وہ جو ملازم ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، سارا ہمارے ساتھ خود لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے مثال باس ہمارے ساتھ خود لگا ہوا ہے، پھر وہ دل سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں تھوڑا سا نفسیاتی بھی ہے کہ جب خود بندہ ساتھ کام پہ لگا ہوا ہو، ایک بندہ جب اکیلا کام کر رہا ہوتا ہے وہ دل سے نہیں کر رہا ہوتا، دوسرا اس کے ساتھ ویسے ہی لگ جائے تو جھوٹ موٹ بھی وہ ذرا اس کے کام کرنے کی اسپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کام کرنے میں پھرتی آ جاتا ہے۔ من افتیا بغیر علم، جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، جس نے بغیر علم کے، یہ ہماری بہت عادت ہے، ہمیں دین کے کسی معاملے کا پتہ نہ بھی ہو نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہماری جاگیر ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہوا نہیں بھی ہے، پھر بھی وہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں فرمایا، بلکہ یہ جو حدیث ہے نا، اس میں افتیا جو لفظ ہے، اس کا مطلب جس کو فتویٰ دیا گیا، من افتیا، ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے، فتویٰ پوچھنے، اور اس کو کسی نے آگے سے فتویٰ دیا تو بغیر علم کے دیا، من افتیا بغیر علم، جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، کان اسمہ علی من افتاہ، تو اب وہ غلط تھا، بغیر علم کے تھا اور غلط تھا۔ اب ایک تو اس نے یہ گناہ لیا کہ بغیر علم کے فتویٰ دے ہی نہیں سکتے، بغیر علم کے فتویٰ دے ہی نہیں سکتے، لیکن اس نے دے دیا، یہ ایک گناہ ہو گیا۔ اب آگے یہ ہوا کہ جس کو اس نے فتویٰ دیا تھا اس نے اس پر عمل کر لیا، اس نے اس پر عمل کر لیا، تو اب اس کا بھی گناہ اس کے سر پہ ہوگا، فتویٰ دینے والے کے سر پہ ہوگا، اس کے اپنے سر بھی ہوگا، اس کے اپنے سر بھی ہوگا، اس کو الگ سے گناہ ہوگا کہ تو نے کیوں بغیر علم کے فتویٰ دیا، اور اس کو گناہ اس بات کا ہوگا کہ ایسے بندے کے پاس گیا کیوں، اگر تو وہ پہلے فتویٰ لیتا رہا اور یہ بندہ مشہور ہے اس بات میں کہ اس کے پاس علم ہے، اور یہ ٹائی کیسے باندھی، ٹائی صحیح باندھنا ابھی نہیں، مطلب بریک ٹائم، ٹھیک ہے، ابھی سبق پہ دھیان دو، اس لیے آپ بنوائی کی تھوڑی آپ ڈیسنٹ لگو، ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ بیلٹ کے بالکل برابر ہو، بیلٹ کے جہاں پہ بیلٹ شروع ہو رہا ہے وہاں پر اس کا کونا آنا چاہیے، کونا نہ بہت زیادہ لمبی کر دو نہ بہت زیادہ چھوٹی کر دو، سمجھ آئیے بات؟ یہ اس لیے ہے کہ آج کل دنیا میں جو فارمل ڈریسز چل رہی ہیں اب وہ بہت چھوٹی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، جو فارمل ڈریسز چل رہے ہیں وہ پہننے کی آپ کو عادت پڑے، اگرچہ وہ ہمارے اسلام کے مطابق نہیں ہے، سارا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو اس لیے پہنائی ہے کہ آپ کوئی جب کہیں کسی میٹنگ میں جانا ہو، بعد میں کوئی کاروبار ہو کہ آپ کی نوکری لگ جائے تو ڈیسنٹ بن کے جاؤ، دنیا کے دستور اور قاعدے کے مطابق بن کے جاؤ، جیسے دیش ہو ویسا بھیس بنا سکتے ہو، ادھر یہ ہو کہ آپ جا رہے ہیں بہت بڑی میٹنگ پر اور ٹائی ایسی باندھی ہوئی ہے جی، دوسرے ملک کے دورے پر بھیجا گیا اور جناب نے ایسی ٹائی باندھی ہوئی کہ جو اوپر سے صرف سینے تک آ رہی ہے اور جو اس کے نیچے والا لڑا ہے وہ پاؤں تک جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، بےزتی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ومن اشار علی اخیہ بامر، اور جس کسی نے مشورہ دیا علی اخیہ اپنے بھائی کو بامر کسی معاملے کا، یعلم ایسی بات کا کہ وہ جانتا تھا ان الرشد فی غیرہ، سیدھا راستہ اس کے علاوہ ہے، بھلائی والی بات اس کے علاوہ، میں نے کہا کام لکھ لوں، اب اس کو پتہ ہے کہ اگر نہیں لکھے گا تو سزا ملے گی، اور چھوڑ یار کوئی نہیں، سر کچھ نہیں کہتے، یہ نیا بچہ ہے اس کو آپ غلط راستے لگا دیں، ہے پھر کیا ہوگا، فقد خانہ، اس آدمی نے اسے خیانت کی، اس نے اسے خیانت کی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے وہ لا ایمان لمن لا امانۃ له، وہ جس کے اندر امانت نہیں ہے یعنی اس کے اندر خیانت ہے، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، سمجھ آئیے بات؟ جھوٹ الگ سے بولا ہے، جھوٹ الگ سے بولا ہے، خیانت الگ سے کیا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بدخائی الگ سے کیا ہے، پھر وہ جو کام کرے گا اس کا جو نقصان ہوگا تو ایذاء مسلم الگ سے کیا ہے، مسلمان کو تکلیف، بہت سارے گناہ اس میں اکٹھے، یا تو آپ کہیں سوری جناب مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے، تو یا پھر اس کو سیدھے نکل مشورہ، ٹھیک ہے بھائی۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لاتی، ایک ہی معنی ہے، خیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لاتی، یعنی حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ الحیاء لا یأتی، حیا آتی نہیں ہے الا بخیر، مگر خیر سے، یعنی حیا وہی آدمی کرے گا کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر موجود ہوگی، جو بے حیائی پہ کمر باندھ لے گا پھر کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر سے خیر کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یا تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، حیا ہی نہیں ہے، اللہ کا حیا نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندوں کا حیا نہیں ہے کہ بندے کیا کہیں گے، ماں باپ کا حیا نہیں ہے کہ وہ کیا کہیں گے، استاد کا حیا نہیں ہے کہ استاد کیا کہے گا کہ بھائی کام کیوں نہیں لکھا، حیا ہی نہیں ہے تو جو مرضی کرتے رہو، پھر اب پھر آپ کو کون روک سکتا ہے؟ دنیا میں جو مصیبت آئے گی تو آئے گی، آخر میں جو آئے گی تو آئے گی، لیکن روکے گا تو کوئی نہیں، روکنے والا تو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہی ختم ہو گیا، سمجھ آ گئی بات؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اے اللہ روزانہ پڑھنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، تو یہ جو علم ہے دیکھو کتابوں پر جو لکھا ہوا ہے وہ علم ہے، وہ تو الفاظ ہیں، کالے سیاہی سے نکلا ہوا ایک وہ پیٹرن ہے، علم تو وہ ہے جو اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ عمل کر لیا، اس کی وجہ سے آپ کو جو نور حاصل ہو گیا، وہ کیا ہے کہ اچھی بات پہ عمل کر لیا، بری بات سے رک گئے، وہ علم ہے نفع والا۔ پڑھا نہیں لیا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ بے حیا ہے،
بے حیا کا نہیں طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ بے حیا ہے. بغیر علم کے کسی کو فتوا نہیں دینا, لیکن عمل کوئی نہیں. اس کا کیا فائدہ ہے اس علم کا؟ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا, ڈبل گناہ ہوگا. قیامت والے دن سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ بندہ ہے حدیث مبارکہ میں وہ عالم ہے جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا. لیکن عالم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ ہو کہ جس نے 8-10 سال مدرسے میں لگائے ہو. آپ کو جس بات کا علم ہے کہ اس کی وجہ پہ غور کریں کہ اس کو علم تھا پھر بھی اس پہ عمل نہیں کیا. تو اسی طرح جس بندے کو جس بات کا علم ہو جائے پھر بھی وہ اس پہ عمل نہ کرے تو وہ جس بات کا علم تھا اس کا تو عالم تھا تو وہ ڈبل گناہ میں جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ایک تو ہے کہ جس نے علمی میں گناہ کیا اس کو تو اس بات کا گناہ ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا, اور جس نے علم بھی تھا سب کچھ پتہ بھی تھا اس کے باوجود گڑبڑ کی تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا. تو جو علم جس پہ عمل نہ ہو وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ بغیر نفع والا علم, بغیر نقصان والا علم. کون سا علم؟ ایک حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ مجھے پناہ دے دے اس علم سے جو فائدہ نہ دے. اور علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم کا فائدہ کیا ہے؟ لفظ یاد کر لینا کو فائدہ ہے, نوکری مل جانا کو فائدہ ہے, عمل میں آ جائے علم تو پھر وہ فائدہ ہے. علم عمل میں آ جائے پھر وہ فائدہ ہے. ورزقا طیبا, اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے حلال روزی کا. حلال اور حرام جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے جسم میں حلال کا لقمہ ہو. بندہ پورا جنت میں ہوگا اگر جس کے جسم کے کسی حصے نے حرام سے پرورش پائی ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنے معاملات میں حلال اور حرام کا خیال کر لے اس کو تقویٰ کا نور حاصل ہو جاتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ولی بننے کے لیے تقویٰ ضروری ہے. روزے کا مقصد تقویٰ ہے. تقویٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے ہاں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے, حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے. لیکن یہ تو صرف تقویٰ کا حاصل ہونا ہے. اس سے بڑھ کر ایک بڑا درجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا نور حاصل ہو جانا. وہ اس بات سے حاصل ہو جائے گا کہ اپنے معاملات میں حلال اور حرام کو الگ کر لے. پتہ ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, حلال کو اختیار کر لے, حرام کو چھوڑ دے. حلال روزی جہاں جہاں جاتی ہے وہاں خیر پھیلاتی جاتی ہے. اور جن لوگوں کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر عموماً یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ. میں استاد ہوں, میں یہاں پڑھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں اپنا فرض منصبی صحیح سے ادا کر رہا ہوں, جو تنخواہ لے جا کر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں, اس وجہ سے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں. بھائی گند کھانے والی چیز جس کی جسم میں جا ہی گند رہا ہے, مثال کے طور پر پوٹی جا رہی ہے, گوبر کھا رہا ہے, اس سے خوراک جب جاتی ہے جسم میں اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ پیدا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, خون بنتا ہے, گوشت بنتا ہے, ہڈیاں طاقت پاتی ہے. تو جو گوبر سے پیدا ہو رہی چیز وہ پھر گوبر ہی ہوگی, گوبر کی خصوصیات ہوگی. خنزیر جو ہے, خنزیر یہ حرام, ایسا حرام ہے کہ اس کا بال بھی حرام ہے, اس کا دانت بھی حرام ہے, اس کا تھوک بھی حرام ہے. مطلب وہ مکمل طور پر اس کو کہتے ہیں نجس العین, ہر چیز اس کی ناپاک ہے, چاہے خشک کی کیوں نہ ہو. کیوں؟ وجہ اس کی علماء کرام نے بیان کیا کہ اس کی خوراک کی نجاست ہے. اس کو آپ بہت اچھے فارم میں رکھو, صاف ستھرا کر کے رکھو, اور اس کو جو ہے نا آپ اچھی خوراک خود ڈالو. اتنا گندا اور خبیث جانور ہے اپنا پخانا کھانا شروع کر دیں. تو چونکہ وہ اس کی خوراک پخانا ہے, گند ہے, گند ہے نا, پخانا حرام ہے, تو اس وجہ سے وہ نجس العین ہے. تو یہ جو صرف پھر وہ گند کھانے کی حرام نہیں ہے نا, پھر آئے بندہ اسکول میں پڑھانے کے لیے پڑھائی نہیں, اور آئے بندہ جائے بندہ اپنی ڈیوٹی پر ڈیوٹی کرنے کے لیے ڈیوٹی نہ کرے بیٹھا رہے. اور دیکھ رہے ہیں نا اپنے معاشرے میں سارا, کل میرا اسپتال کا چکر لگا ہوا, عجیب و غریب ماحول ہے, سب نے ایک دوسرے پر ٹالا ہوا ہے کام. آپ کبھی تھانے چلے جائے, کبھی عدالت چلے جائے, جہاں بھی چلے جائے, نظر آ رہی ہے چیزیں. اور پھر ان کی اولادیں دیکھ لیں, سمجھائی, کوئی بہت پیسے والا ہے تو اس کی اولاد سے نہیں معذور پیدا ہوگی, اب کیا کرے؟ جسمانی طور پر ایسی معذور پیدا ہوگی, اب کیا کرے گا؟ امیر ترین انسان ہے بندے کا, وہ کہتا ہے مجھ سے میری ساری دولت لے لو, صرف ایک دفعہ پلک اوپر اٹھانے کی طاقت مجھے اللہ تعالیٰ, اس کی پلک کو صبح جب اٹھتے ہیں نا اس کی ادھر کوئی چیز لگا کے ڈاکٹر اس کی پلک اوپر کر کے رکھتے ہیں, اوپر سے اینک لگائی ہوتا ہے, تیز ہوا اور مچھر ہوتا ہے, گرد و غبار نہ پڑے, مخصوص اینک ہے. بہت امیر آدمی ہے, جہازوں کا مالک ہے, تو ہم لوگ امیر ہے جو لاکھ روپے کروڑ روپے جہازوں کا مالک, لیکن وہ کہتا ہے ساری دولت لے لو, مجھے زندگی میں ایک بار یہ طاقت مل جائے میں پلک چپا دوں. زبان کے نیچے ڈالیے, دیکھو نا, گندی لگتی ہے دیکھنے میں, بچوں کو ڈرانا ہوتا ہے ایسے زبان کو الٹا کر کے ایسے کرتے ہیں نا. یہ اگر خشک ہو جائے, ایک آدمی ہر سیکنڈ بعد پانی پیتا ہے, ایک بات کرتا ہے پانی پیتا ہے, کیوں؟ اس کی یہ نالیاں خشک ہوگی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لعاب پیدا کرنے کی, تھوک بنانے کے لیے بنا. ہر وقت جسم اور زبان حلق اور یہ تر رہتا ہے, اس کی ان دو نالیوں کی وجہ سے خشک ہو گیا. ہر سیکنڈ میں پانی پی رہا, ہر سیکنڈ میں پانی پی رہا ہے, فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ گلا خشک ہو جاتا ہے. اور ایسے ایسے عجیب ہو رہی ہے. ایک لڑکی کے بارے میں 12 سال سے مسلسل چھینکیں مار رہی ہے, 4 5 6 چھینکیں آتی ہیں تو کام ہو جاتا ہے بندے کا. 12 سال ہو گئے چھینکیں مارے, جا ان لوگوں سے جا کے پوچھنا پھر پتہ چلے گا. تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی مسٹیک کہیں پیچھے ہوئی ہوتی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے آزمائش ہوتی ہے. پتہ اس کا ایسے چلتا ہے کہ اگر اس کے دوران اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے, اگر اس دوران بندہ اللہ سے بہت غافل ہو جائے, پہلے اگر کوئی نماز وغیرہ پڑھتا تھا, یار اللہ نے مجھ پہ یہ مصیبت کی بھیجی, میں نماز نہیں پڑھتا, اللہ کا تو نقصان نہیں کیا, آپ نے نقصان کیا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے. اللہ نے ایک تو دنیاوی عذاب الگ دیا, اپنے سے دور الگ کر دیا. عمل متقبلا, اور اللہ ایسا عمل مجھے عطا فرما جو قبول ہونے والا. عمل بندہ کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حج زکات صدقات کرتا رہے, لیکن وہ قبول ہی نہ ہو, ریاکاری آ جائے اس میں نیت ہی کوئی غلط نیت کر لے, صلاۃ السلام پڑھنا ہے, وہ ابھی بھی صلاۃ السلام پڑھی, وہ سڑے, اور نیکی کا مقصد ہے اللہ خوش ہو جائے, بندے کو تکلیف دینا تھوڑی مقصد ہے. اور تیرے نالو بیٹھا ہوا دوجا کرو, چوچا کلمہ پڑھی رکھتا کہ سڑ جائے, تو ساڑنے کے لیے تھوڑی ہے کلمہ تو اللہ کو خوش کر. نیت تین, نیکی بھی کیا بن گئی؟ گناہ بن گئی. نیکی بھی کیا بن گئی؟ گناہ بن گئی. راستے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے, پڑھنا نماز ہے, نیت کیا ہے کہ ادھر سے کوئی گزرے نہیں, ادھر سے کوئی گزرے نہیں. اسی طرح کسی بھی اور عبادت کے لیے راستوں کو بند کر دی. اب عبادت تو اللہ کے لیے, بندوں کو تکلیف دینے کے لیے تو ہے کوئی نہیں, اور بندے کو تکلیف دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, سیاسی ویسی اور یہ دوسرے سارے لوگ جل سے مل سے نکالتے ہیں, وہ تو چلو سیاسی ہے نا. مذہبی لوگ پھر جل سے جلوس نکالتے ہیں, پھر ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, پھر بیمار لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ویسے راستے ہم جب اسکول کی گاڑی میں ادھر سے جا رہے ہو, کسی وجہ سے راستہ بند ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے. آگے سے وہ جانور بھی آ جائے, 5 منٹ کھڑا ہونا پڑ جائے گرمیوں میں, کتنی گرمی لگتی ہے, راستے بند کر دینا. اور اس طرح کوئی اور تو بندہ سو رہا ہے, اس کے قریب جا کے اونچی آواز سے تلاوت کرنی شروع کر دی,
मतलब कि इसकी नींद खराब हो जाए। तो तिलावत की आदाब में हमने पढ़ी है ना, किसी को वो तो ऐसी तिलावत सवाब का काम है, लेकिन क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी, नीयत चेंज होगी। तो इसी तरह इन्नमल अमालु बिन्नियात और इन्नमल अमालु बिल खवातीम, खात्मे पर भी है। अमल किया, अमल करने के बाद में मैं तो बड़ा नमाज किया, मैं फलानी जाती थी, नफल पढ़ी, उसका क्या फायदा? बंदों को बताने का क्या फायदा? जिसके लिए पढ़ी थी उसने लिख ली थी, उसने जो अपने निजाम में भी लिख ली थी, जो पेश रखी होती है उसमें भी लिखी गई थी, अजर मिल गया था। बंदों को क्यों बता रहे? किसी के साथ को नेकी करती है और कल के मौका पड़ गया और 10 में फलाने मौके देते, पैसे देते, बात ही खत्म होगी। वो सारा कुछ किए कराए पर पानी फिर गया। तो ऐसा अमल मांगना चाहिए अल्लाह ताला से जो कबूल होने की सलाहियत रखता हो और अपने अमाल की हिफाजत करनी है, आखिर तक साथ लेके जाना है। अमल करो और भूल जाओ, ये कहते हैं, इसको कहते हैं नेकी का दरिया में डाल। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके साथ नेकी किया उसको उठा के दरिया में डाल, मतलब ये है कि नेकी करो और भूल जाओ, फिर बाद में कभी उसका जिक्र जुबान पे ना आए। किसी को जताओ नहीं, अपनी नेकी के जरिए किसी को तकलीफ मत दो। समझ आ गई बात? कुल मुस्लिम अला मुस्लिम हराम, हर मुसलमान दूसरे पर हराम है। इस तरह दमुहु, उसका खून, यानी उसको कत्ल नहीं कर सकता, उसको जख्मी नहीं कर सकता। व मालुहु, और उसका माल, व इर्जुहु, और उसकी इज्जत। इज्जत से मुराद जरूरी नहीं है कि वो जो इज्जत हम समझते हैं फलानी इज्जत लूट ली। इज्जत से मुराद किसी की बेइज्जती करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का बुरा नाम लेना और किसी पर इल्जाम लगा देना। समझ आई? तो ये सारी बातें क्या है, इज्जत में शामिल है। ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत वाली जगह दुनिया में कौन सी है? खाना काबा से ज्यादा है कोई? हाँ, खाना काबा से ज्यादा कोई है इज्जत वाली जगह? एक मस्जिद नबी है, रोज़ा रसूल है, वो बड़ी इज्जत की जगह, लेकिन खाना काबा से अलबत्ता उसमें यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ मट्टी लग रही है वो उससे भी ज्यादा इज्जत वाली है। खाना काबा से भी, आज से भी, कुर्सी से भी, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, दुनिया बनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो खाना काबा सबसे ज्यादा इज्जत वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे वहां से, कह रहे हैं खाना काबा को मुखातब करके, ए अल्लाह के घर, ए इज्जत वाले घर, आज के दिन की और तेरी बड़ी इज्जत है, बड़ी हुर्मत है, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत और हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। मतलब क्या है, समझ इससे आता है कि अगर कोई बंदा खाना काबा को गिरा दे, खाना काबा को गुनाह तो होगा ना उसको, और एक बंदा मुसलमान को बेइज्जत कर दे, उसको गाली दे दे, उसको गाली दे दे, वो भी उससे बड़ा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान की इज्जत उसकी इज्जत से ज्यादा थी। समझ में ये आता है, उन्होंने ये फरमाया नहीं है, लेकिन समझ में इस हदीस से, एक हदीस में क्या फरमाया, कत्लुल मुमिन या कत्लुल मुस्लिम कुफ्र, मुसलमान को बगैर हक के कत्ल करना कुफ्र है। वसिबाबुहु फिस्क, और उसको गाली देना ये फिस्क है। कुफ्र से नीचे जो दर्जा है वो फिस्क है, फासिक होने का, कबीरा गुनाह है। ठीक है। तो गालियों से बचना है, दूसरे के नाम डालने से बचना है, और ये जो अस्माउल हुस्ना लिखी हुई है 20, इनको भी पढ़ना है और इनका अल्फाज के साथ बमा तर्जुमा लिखना है। और ये सवाल नंबर 4 और 5 आपका हल हो गया, कोई हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फतवा देने वाले की मजम्मत किस तरह फरमाई और इसके हालात से मुताल्लिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। ठीक है जी। हदीसों के तर्जुमे लिखने हैं, ये जो 2 सवाल रह गए ये लिखने हैं, अस्माउल हुस्ना बमा, अल्फाज भी लिखने हैं, तर्जुमा भी लिखना है, लफ्ज़ भी लिखना है और अल्फाज मानी की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी में लिखनी है, 5 रह गई है। समझ आ गई बात? और जो बात लिखनी है वो ऑटोमेटिक किसके लिए है? याद करने के लिए। और जो चीज़ पढ़ ली है वो किस चीज़ में आएगी? मतलब टेस्ट में भी आएगी।